السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ایک دن موسم بہت اچھا تھا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ چھت پر موسم انجوائے کرنے آ گئی۔ فیملی میں میری چھوٹی بہن، میری امی اور میری بڑی پھوپھو شامل تھیں۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا چھتوں پر، تمام چھتیں خالی تھیں۔ کسی بھی چھت پر کوئی اور نہیں تھا ہماری فیملی کے علاوہ۔ بس ہم لوگ ہی تھے جو چھت کے اوپر چڑھ کر بارش کو انجوائے کر رہے تھے۔ ہماری چھت سے جو چھت ملی ہوئی تھی، اس کے اور ہماری چھت کے درمیان ایک بالکل چھوٹی سی دیوار تھی۔ کسی بھی چیز پر چڑھ کر دیوار پھلانگ کر دوسری جانب اترا جا سکتا تھا۔ یہ ایک ادھوری عمارت تھی جس کا کام بیچ میں ہی روک دیا گیا تھا۔ کچھ نامعلوم وجوہات کی وجہ سے مالک نے اس تعمیر کا کام روک دیا تھا، اور یہ تقریباً آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، اور 4 سال سے لے کر اب تک دوبارہ اس پلاٹ پر کام شروع نہیں ہو سکا۔ جتنی عمارت بنی تھی، اس کے بعد ایک اینٹ کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا تھا۔ عمارت کی تعمیر سے پہلے یہ خالی پلاٹ تھا، اور نہ جانے کتنا پرانا پلاٹ تھا۔ کالے پلاٹ کے نام سے مشہور تھا یہ پلاٹ۔ ہمارا سارا بچپن اس پلاٹ کو دیکھتے گزر گیا تھا۔ یہاں لوگ کچرا پھینکتے تھے اور ہر وقت یہاں کچرا رہتا تھا۔ اتنا کچرا ہوتا تھا کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے متعلق عجیب سی باتیں تھیں کہ لوگ کہتے تھے یہاں پر اثر ہے اور یہ بھاری جگہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر جنات کا قبضہ ہے۔ ہم چھت پر جب گئے تو ہم نے دیکھا کہ دیوار کے پاس زمین پر ڈھیر ساری خشک کھجوریں اس طرح رکھی ہیں جیسے باقاعدہ کسی نے لا کر رکھی ہوں۔ اگر کوئی کہیں سے پھینکتا تو یہ چھت پر بکھری ہونی چاہیے تھی، مگر وہ ایک کونے میں سمیٹ کر رکھی ہوئی تھی۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ گھر میں کس نے انہیں نہیں رکھا، اور باہر کا کوئی بندہ گھر میں آیا نہیں تھا۔ پہلے تو بہت دل کیا کہ تمام کھجوریں اٹھا کر نیچے لے جاؤں، خود بھی کھاؤں اور باقی لوگوں کو بھی کھلاؤں، لیکن جب امی اور پھپھو کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے فوری منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم یہ کھجوریں نیچے گھر میں لے کے جائیں۔ اسی وقت انہوں نے حکم دیا کہ یہ کھجوریں اٹھا کر اس خالی پلاٹ کی چھت پر پھینک دی جائیں۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر خیر، میں نے وہ کھجوریں اٹھا کر اسی چھوٹی دیوار کے پار خالی عمارت کی چھت پر پھینک دی، جو کہ کبھی پلاٹ تھا۔ بارش ہوتی رہی، ہم بارش میں نہاتی رہی۔ جب بارش ختم ہوئی تو ہم تمام لوگ نیچے کمرے میں واپس آ گئے۔ شام کا کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب اس وقت جب میں سونے لیٹی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں بار بار میرے ذہن میں ان کھجوروں کے بارے میں خیالات کیوں آ رہے تھے۔ بہن اس کمرے میں ہی بے خبر سو رہی تھی۔ کمرے میں لائٹ بند ہونے کے باوجود ہلکی سی روشنی ہو رہی تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی۔ آخر کار ہلکی سی نیند آنے لگی۔ ابھی کچی نیند میں ہی تھی کہ مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے جھٹ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ عورت بالکل میرے چہرے کے اوپر جھکی مجھے گھور رہی تھی۔ عجیب بھیانک چہرہ تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد بڑی بڑی تھی، انسانی آنکھ جیسی تھی، مگر سائز انسانی آنکھ سے 2 گنا بڑا تھا۔ لمبے لمبے بال اس کے کندھوں کے گرد پھیلے ہوئے تھے، اور سیاہ لباس میں تھی وہ۔ اب یہ حال تھا کہ وہ مجھے گھور رہی تھی اور میں بنا آنکھ جھپکے سانس روکے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ سیکنڈ بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور میں زوردار طریقے سے چیخی اور کروٹ بدل کر اٹھ کر بھاگ لی۔ میں نے جلدی سے لائٹ آن کی، اس جگہ دیکھنے لگی جس جگہ وہ عورت چند لمحے پہلے مجھے دیکھ رہی تھی، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری بہن بھی جاگ چکی تھی، اور میری بہن پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، تم اتنے زور سے چیخی کیوں؟ مگر میں نے اسے کہا کہ کچھ نہیں، اور دوبارہ آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ پھر میں سوچنے لگی شاید یہ میرا وہم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں اس معاملے میں ذرا ڈرپوک نہیں تھی۔ اس کے بعد میں پھر سونے کی کوشش کرنے لگی، اور کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب دوبارہ میری آنکھ کسی آواز کی آہٹ سے کھلی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ جب میں نے غور کیا تو ہمارے کمرے کی کھڑکی میں وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، وہی شکل و صورت، وہی آنکھیں جو کچھ دیر پہلے میں نے اپنے اوپر جھکی ہوئی پائی تھی۔ اسی وقت بھی وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور میں نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میرے دادا اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میری چلانے کی آواز سنی، فوری ہی ہمارے کمرے میں چلے آئے۔ میں اس وقت بھی چلا رہی تھی۔ دادا جی آتے ہی بولے، بیٹا کیا ہوا ہے؟
میں نے اشارہ کیا کھڑکی کی طرف، مگر اس وقت کھڑکی میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ دادا جی نے مجھے دم کیا اور بولے، یہ شیطانی مخلوق ہوتی ہے جو انسان کو تنگ کرتی ہے۔ جو لوگ ڈر جاتے ہیں یہ ان کو اور زیادہ تنگ کرتے ہیں، اور جو لوگ ان سے نہیں ڈرتے پھر یہ ان سے دور بھاگتے ہیں۔ فجر کی اذانیں ہونا باقی تھی۔ میں نے وضو کیا اور اسی دوران فجر کی اذان ہو گئی۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس طرح سورج نکل آیا اور میں دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ رات والی بات کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ شام ہو گئی، رات ہوئی، میں نے دوبارہ اپنی بہن کے ساتھ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں اپنی رات والی بات کو اپنی بہن کے ساتھ شیئر کروں، تو میں نے اپنی بہن کو پوری بات بتائی۔ میری بہن نے بھی مجھے بتایا کہ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اس نے میرے پاس ایک عورت کو بیٹھے دیکھا جس کے بال بے حد لمبے اور بڑے تھے اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں اس کی، اور وہ میرے پاس بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی اور میں بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ سن کر میں اور زیادہ پریشان اور خوفزدہ ہو گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر عجیب و غریب ہونے لگا اس گھر میں۔ میرے ساتھ اچانک رات کو میری آنکھ کھل جاتی، میں دیکھتی کہ وہی عورت کھڑکی میں بیٹھی ہوتی، لیکن اب اس سے مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں اس سے بات چیت کرنا شروع ہو گئی۔ وہ مجھ سے میری فرمائشوں کے بارے میں پوچھتی اور میں اپنی فرمائشیں اس کو بتانے لگی۔ اب وہ میری دوست بن چکی تھی۔ اب وہ میرے سامنے ایک بالکل مختلف روپ میں آنے لگی تھی۔ اب اس کو دیکھ کر مجھے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اب وہ ایک خوبصورت عورت کے روپ میں میرے پاس آتی تھی، کبھی کیک، کبھی فروٹ، کبھی اچھے کپڑے، کبھی بہترین جوتے۔ وہ ہر روز کچھ نہ کچھ میرے لیے لے کے آتی تھی۔ ابھی تک میری اس کے ساتھ بات چیت اور اس سے روز ملنا گھر والوں سے چھپا ہوا تھا۔ صرف میری بہن تھی جو میرے کمرے میں میرے ساتھ ہوتی تھی۔ میں اس کو اپنی چیزیں اور کھانے پینے کی چیزیں دکھاتی تھی اور اس کو کھلاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں اس سے بے تکلف ہو گئی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم میرے اوپر اتنی مہربان کیوں ہو، میرا اتنا خیال کیوں رکھتی ہو اور ہر روز رات کو میرے پاس کیوں آتی ہو؟ وہ پیار سے مجھ سے بولی کہ ابھی مجھ سے مت پوچھو، میں اتنی خدمت، اتنا پیار تم سے کرتی ہوں، اس کی وجہ میں تمہیں بتاؤں گی۔ میں اس سے تکرار کرنے لگی، لیکن وہ بولی میں تمہیں بتاؤں گی جب وقت آئے گا۔ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو، میرا اتنا خیال رکھتی ہو۔ وہ بولی ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا میں تمہیں خود بتا دوں گی، اور تم ساری عمر جب تک زندہ ہو مجھے یاد رکھو گی، مجھے کبھی بھلا نہیں پاؤ گی۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، اور اس مسکراہٹ کو دیکھ کر میں تھوڑی خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے اب تک مجھے تنگ یا ڈرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابا میرے بہت پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اماں، پھپھو اور دادا اور ہم دو بہنیں اس پرانے گھر میں رہتے تھے۔ پھر وقت آرام سے گزرنے لگا، مجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی وہ میں اس عورت سے بول دیتی۔ وہ بنا بولے ہی میری ہر ضرورت پوری کر رہی تھی۔ اچھا لباس، کھانے پینے کی چیزیں، اچھے جوتے، حتیٰ تک کہ میک اپ کا سامان بھی وہ میرے لیے لاتی تھی۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ ساری چیزیں کہاں سے لاتی ہے۔ بس جس چیز کے بارے میں سوچتی یا میرے دل میں کسی چیز کا خیال آتا تو وہ چیز میرے کمرے میں پڑی ہوتی۔ ابا کی وفات کے بعد اماں کا ذہنی توازن تھوڑا خراب ہو گیا تھا۔ اماں کا اس طرف زیادہ دھیان نہیں جاتا تھا، جبکہ پھپھو ہر بار چیزوں کے بارے میں پوچھتی تھی کہ یہ چیز کہاں سے آئی، یہ چیز کہاں سے آئی، تم نے یہ چیز کہاں سے خریدی، کس نے دی ہے تمہیں یہ چیزیں؟ اور میں خاموش ہو جاتی۔ پہلے پہل تو میں جھوٹ بول دیتی کہ فلاں سہیلی سے لی ہے، فلاں بازار سے خریدی ہے، سستے میں مل رہی تھی۔ لیکن ایک دن میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ پھپھو بھی کیا مجھ پر مصیبت بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، ہر روز مجھ سے چیزوں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ ایک تو یہ میرے سر پر مسلط ہو گئی ہیں، میری ماں بن رہی ہیں۔ اور یہ فرق کیا تھا کہ رات کے آخری پہر میں پھپھو کے کمرے میں آگ لگ گئی۔ وہ بہت زیادہ ضعیف العمر تھی، یعنی کہ وہ میرے ابو کی سب سے بڑی بہن تھی۔ اس وجہ سے ان کو بچنے کا موقع ہی نہیں ملا اور اس آگ میں جل کر وہ ہلاک ہو گئی۔ جب گھر میں آگ لگی تو کسی کو بھی آگ بجھانے کا موقع نہیں ملا، جبکہ میں سب کچھ جانتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں جو کچھ بھی سوچتی تھی یا میرے دل میں خیال آتا تھا وہ پورا ہو جاتا تھا۔ اور میرے دل میں بھی
پھپھو سے جان چھڑانے کے بارے میں خیال آیا تھا۔ پھپھو کا جنازہ ہوا، اگلے دن چھوٹی سی رسم کل ادا کی گئی اور کچھ دنوں کے بعد گھر کا ماحول پھر اپنے معمول پر آ گیا۔ جتنے دن پھپھو کے وفات کے سلسلے میں لوگ گھر فاتحہ خوانی کے لیے آتے رہے، میرا دھیان اس بڑی آنکھ والی عورت کی طرف بالکل نہیں گیا، اور نہ ہی ان دنوں میں میرے پاس رات کو آئی۔ پھر تھوڑا سا گھر میں سکون ہوا تو میں نے اس کے بارے میں سوچا۔ اسی رات وہ عورت پھر میرے پاس آئی اور آتے ہی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ عجیب قسم کی تھی۔ وہ بولی، تمہاری پھپھو تمہیں تنگ کرتی تھی، اس لیے میں نے تمہاری جان اس سے چھڑوا دی ہے۔ یہ سن کر میں ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ تو میں نے تو بس پھپھو کے بارے میں سوچا تھا کہ پھپھو ہر وقت پوچھ تاچھ کر کے پریشان کرتی ہیں، پتہ نہیں کب ان سے جان چھوڑے گی۔ اور اسی رات آگ لگنے کی وجہ سے پھپھو کی موت ہو گئی۔ تو یہ موت اس عورت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد میں کچھ پریشان سی رہنے لگی۔ ہر وقت دل میں ایک خوف سا رہتا ہے کہ کہیں میں دل میں کچھ غلط نہ سوچ لوں اور کوئی نقصان نہ ہو جائے گھر میں۔ اب میں اپنی بہن سے بھی دور رہنے لگی۔ اب میں اپنی بہن سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ میرے دادا ابو جو کوسٹ گارڈ سے ریٹائرڈ تھے، بڑے پرہیزگار، نمازی، تہجد گزار قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے کافی بار مجھے رات کو جاگتے ہوئے دیکھا اور مجھ سے پوچھا بھی کہ تم آدھی رات کو کس سے باتیں کر رہی ہوتی ہو؟ سونیا بیٹی۔ اور میں ہر بار ان سے جھوٹ بول دیتی کہ دادا جی میں پڑھائی کر رہی تھی، جبکہ میں اسی عورت سے باتیں کر رہی ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں بیمار ہونے لگی، سب سے الگ تھلگ رہنے لگی۔ ابھی نہ میں اپنی امی کے پاس جاتی نہ اپنی بہن کے پاس زیادہ دیر بیٹھتی۔ پتہ نہیں وہ عورت مجھ سے کیا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس بیٹھ کر مجھے بہت سکون ملتا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی میں اس سے مانگتی یا اپنے دل میں یا دماغ میں سوچتی وہ ایک دم سے پورا ہو جاتا۔ اس نے ابھی تک مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا تھا، اس وجہ سے میں اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس کا ذکر کسی سے کر دوں اور مجھ سے دور ہو جائے۔ میری ضروریات پھر کیسے پوری ہوں گی؟ چھوٹا ذہن تھا، چھوٹی عمر تھی، اس طرح کے خیال ذہن میں آتے تھے۔ مجھے اچھے کپڑے، اچھے جوتے اور اچھے کھانے پینے کی عادت پڑ گئی تھی۔ میں اپنی عمر سے کافی بڑی لگنے لگ گئی تھی۔ میری عمر اس وقت 15-16 سال تھی اور میں اپنی شکل و صورت قد کاٹ سے 24-25 سال کی جوان لڑکی لگتی تھی۔ ایک رات وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے باتیں کرتے لگی۔ باتیں کرتے کرتے وہ بولی، ثنا اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دو۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ کافی دیر میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ پھر کافی دیر کے بعد اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور بولی، چلو ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، کل پھر اسی طرح باتیں کریں گے، لیکن ایک بار پھر تمہیں یاد دلا دوں کہ میرے ساتھ ملاقات کا ذکر کسی سے مت کرنا، ورنہ میں ہمیشہ تم سے دور چلی جاؤں گی۔ ایک عجیب سا سحر تھا مجھ پر۔ میں اس کے جواب میں اپنا سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی اور جلد ہی سو گئی۔ صبح گھر میں ایک شور سے میری آنکھیں کھلی۔ میں اپنے بستے سے نکل کر جب صحن میں گئی تو دادا ابو بیری کے درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، اور یہ بیری کا درخت بہت پرانا تھا ہمارے گھر میں، اور ہر سال اس کے اوپر بہت زیادہ پھل لگتا تھا، اور ہم سب لوگ اور گلی محلے کے بچے اس بیری کے درخت کے بیر اتار کر کھاتے تھے۔ کل تک یہ بیری بالکل سبز تھی، لیکن ایک ہی رات میں یہ میرے بالکل خشک ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی سالوں سے یہ خشک پڑی ہو۔ دادا ابو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھے، اور میں بھی اس کو دیکھ کر پریشان ہوگی کہ ایک ہی رات میں یہ بیری کیسے خشک ہو گئی۔ پھر اچانک میری نظر اپنے ہاتھ کی طرف گئی، وہی ہاتھ جو رات کو میں نے اس عورت کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ہاتھ میرا نہ ہو بلکہ کسی بوڑھی عورت کا ہاتھ ہو، کیونکہ میرا ایک ہاتھ بالکل خوبصورت جوان لڑکی کے ہاتھ کی طرح تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ جو میں نے رات کو اس عورت کے ہاتھ میں دیا تھا وہ ہاتھ کسی بڑھیا کے ہاتھ کی طرح تھا جس کے اوپر جھریاں پڑی ہوئی تھی۔ میں اپنے ہاتھ کو دیکھ کر ایک دم سے چیخنے لگ گئی۔ دادا ابو جو بیری کے نیچے کھڑے بیری کو دیکھ رہے تھے فوری میری طرف دیکھ کر بولے، سونیا بیٹا کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہو؟ تو میں نے اپنا ہاتھ ان کے سامنے کر دیا۔
میرے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ کبھی میرے ایک ہاتھ کو دیکھتے تو کبھی دوسرے ہاتھ کو، ایک ہاتھ جو بالکل اپنی اصلی حالت میں تھا جبکہ دوسرا ہاتھ کسی بڑھیا کے ہاتھ کی طرح تھا۔ پھر وہ بولے، بیٹا میرا خیال ہے کہ تمہارے ہاتھ پر کوئی خارش وغیرہ ہو گئی ہے یا رات کو کوئی کیڑا وغیرہ پھر گیا ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اسی وقت میں تیار ہو کر دادا جی کے ساتھ محلے کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر جب میرے ہاتھ کو دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ایک ہی رات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی سکن کی مرض ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ ایسا کریں، بچی کو کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جائیں یا کسی سکن اسپیشلسٹ کے پاس لے جائیں اور کچھ دوائیں لکھ کر ہمیں واپس گھر بھیج دیا۔ ہم واپس گھر آئے، دادا اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور میں گھر کے کاموں میں۔ دن پورا گزر گیا۔ رات 11 بجے کے وقت وہ عورت پھر میرے کمرے میں آئی۔ عورت میرے پاس آ کر بیٹھی ہی تھی تو میرے چہرے پر پریشانی کو دیکھ کر بولی، اپنے ہاتھ کو لے کر تم پریشان ہو؟ یہ تھوڑی سی بیماری ہے، کچھ دن بعد ختم ہو جائے گی۔ اگر تم نے اس کو زیادہ ڈاکٹروں کو دکھایا تو یہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں تھوڑی مطمئن ہو گئی۔ اسی وقت دادا ابو کمرے میں داخل ہوئے اور میرے بازو سے پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے جا کر امی والے کمرے میں بٹھا دیا اور میری چھوٹی بہن کو بھی اٹھا کر امی والے کمرے میں لٹا دیا اور بولے، آج کی رات ہم اسی کمرے میں گزاریں گے اور میں بھی آج کی رات آپ لوگوں کے ساتھ ہی اسی کمرے میں گزاروں گا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ آج کی رات میں نے اس عورت سے اپنے ہاتھ کا علاج پوچھنا تھا۔ اللہ اللہ کر کے سب سو گئے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دادا ابو کچھ آیتیں اور سورتیں پڑھ کر مجھ پر دم کرنے کے بعد اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے اور پھر کچھ دیر بعد مجھے بھی نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی، میں کمرے میں ہونے والی آوازوں سے۔ وہ کوئی عامل یا پیٹ ٹائپ کا آدمی تھا، لمبے لمبے سفید بال، بڑی سی داڑھی، کالے رنگ کا لباس پہنے ہوئے اور ہاتھوں میں کافی ساری انگوٹھیاں پہنے ہوئے وہ میری چارپائی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ میں اٹھی اور اٹھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کر کے ان کو سلام کیا اور کمرے سے باہر جانے لگی تو انہوں نے میرا نام لے کر مجھے وہیں چارپائی پر بیٹھنے کا کہا۔ سونیا بیٹی، زمین پر بیٹھ جاؤ اور جب تک میں نہیں بولتا تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی۔ پھر وہ میری جگہ کے گرد ایک دائرہ لگا کر اس دائرے کے اندر خود بھی بیٹھ گئے اور مجھے بھی بٹھا دیا۔ پھر وہ کچھ پڑھائی کرنے لگے۔ میں سوالیہ نظروں سے اپنے دادا کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ مجھے دم کیوں کر رہے ہیں۔ پھر کافی دیر تک وہ پڑھائی کرتے رہے اور زمین پر کچھ لکیریں اور کلمات لکھتے رہے۔ کافی دیر کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی بدبو پھیل گئی، ایسی بدبو جو خراب گوشت سے آتی ہے۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد ایک انتہائی بھیانک شکل کی عورت اس دائرے کے اندر بالکل میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے خوف آ رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہاں سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ پیر صاحب اس عورت سے مخاطب ہوئے، کیا چاہتی ہو تم اس بچی سے؟ وہ آگے سے بڑے خوفناک انداز میں دہاڑی۔ اس وقت قدر خوفناک آواز تھی اس کی کہ اس کی آواز کانوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ عورت بولی، تمہیں کیوں بتاؤں؟ جاؤ اپنا رستہ ناپو، میرے معاملے میں ٹانگ اڑاؤ مت اڑاؤ ورنہ تمہیں 1 منٹ میں جلا کر خاک کر دوں گا۔ وہ پیر صاحب دوبارہ زور و شور سے کلام پاک اور دوسرے وظیفے پڑھنا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے ویسے ویسے اس عورت کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد اس عورت کی شکل اسی عورت کی طرح ہو گئی جو رات کو مجھ سے روز ملا کرتی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر ایک دم سے اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ یہ کیا ہے؟ یہ وہی عورت ہے جس کے جسم سے چند لمحہ پہلے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آ رہی۔ پھر پیر صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس عورت کو بالوں سے پکڑ لیا۔ پیر صاحب نے جیسے ہی اس عورت کو بالوں سے پکڑا تو مجھے اپنے سر کے بالوں میں انتہائی شدید درد کا احساس ہوا۔ میں انتہائی زور سے چیخی، چھوڑ دو اس بچی کو، رحم کرو اس بچی کے اوپر، بن باپ کی اس بچی سے تم کیا چاہتی ہو؟ اگر تم نے اس کو نہیں چھوڑا تو میں تمہیں چلا کر راکھ کر دوں گا۔ پیر صاحب زور زور سے اس عورت سے باتیں کر رہے تھے اور وہ عورت بار بار نہ میں سر ہلا رہی تھی۔
پھر پیر صاحب نے اس کے بالوں کو ایک گرہ لگا دی اور وہ زور زور سے چلانے لگی۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، مت کرو، ایک ایسی بات میرے ساتھ مت کرو۔ اس عورت کا ایک ہاتھ انتہائی خوبصورت جیسے کسی جوان لڑکی کا ہاتھ ہو، اور دوسرا ہاتھ انتہائی گندا جیسے کسی انتہائی بوڑھی عورت کا ہاتھ ہو۔ پھر پیر صاحب اس سے مخاطب ہوئے، تم کون ہو اور اس بچی سے کیا چاہتی ہو؟ پہلے تو وہ انکار کرتی رہی، لیکن جیسے جیسے پیر صاحب کلام پاک کا ورد کرتے رہے، آہستہ آہستہ وہ بتانا شروع ہوئی کہ میں ہندو ہوں اور پچھلے 500 سالوں سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ میں پچھلے 500 سالوں سے اس لڑکی کا ہی انتظار کر رہی تھی، اور میں بڑھاپے میں 500 سال گزار چکی ہوں۔ اب میرے جوان ہونے کا وقت ہے، اس لیے میں نے اس لڑکی کے اوپر قبضہ کیا۔ سونیا جیسی لڑکیاں ہزاروں سالوں کے بعد پیدا ہوتی ہیں، جو بے خوف نہ ڈرتی ہوں۔ جو خوبیاں مجھے اپنی جوانی حاصل کرنے کے لیے چاہیے تھی، وہ تمام خوبیاں سونیا کے اندر ہیں۔ اس لیے ایک دن یہ اپنی چھت پر بارش کے دوران نہا رہی تھی تو میں نے اس کو دیکھا۔ میں نے اپنے منہ سے نکالی ہوئی کھجوریں اس کے لیے رکھی تھی کہ کاش یہ کھجوریں کھا لیتی تو میں اسی وقت اس کی جوانی لے لیتی، یہ بوڑھی عورت میں تبدیل ہو جاتی اور میں ایک جوان لڑکی کے روپ میں آ جاتی۔ لیکن اس نے وہ کھجوریں کالے پلاٹ میں پھینک دیں، اس لیے اپنے کام کو میں عملی جامہ نہ پہنا سکی۔ اس کے بعد میں نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا کہ یہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے، کیونکہ یہ ایک مکمل طور پر میرے قبضے میں آ چکی تھی۔ میں کسی وقت بھی اس کے جسم پر قبضہ کر سکتی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ یہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے، بلکہ ایک جوان لڑکی بن جائے۔ اس لیے دوسرا اس کا جسم حاصل کرنے کے لیے مجھے 14ویں کی رات چاہیے تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے ہر 14ویں کی رات میں اس کے پاس آتی، لیکن ہر بار اس کی کم عمری کو دیکھ کر یہ سوچتی کہ جلدی جلدی اس کو طاقتور چیزیں کھلاؤں تاکہ یہ اور زیادہ مضبوط اور خوبصورت جسم والی لڑکی بن جائے۔ پھر اس کے بعد میں اس کا جسم حاصل کروں گی اور اس کی جوانی حاصل کروں گی۔ کل 14ویں کی رات تھی، بھینس کا جسم حاصل کرنے والا دن تھا۔ ابھی میں نے اس کے ہاتھ کو ہی اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور اس کا ہاتھ کو میں اپنے اندر ضم کر لیا تھا۔ اسی وقت اس کے دادا اٹھ گئے اور بیری کے نیچے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگ گئے۔ اسی وقت مجھے اپنا عمل روکنا پڑا۔ اگر وہ تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھتے تو کل کی رات میں اس کا پورا وجود حاصل کر لیتی اور اس کی جوانی بھی حاصل کر لیتی، اور میں ایک جوان لڑکی میں تبدیل ہو جاتی اور یہ ایک بوڑھی عورت میں تبدیل ہو جاتی۔ میں بس اس سے جوانی حاصل کرنا چاہتی تھی اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ یہ باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی میں، اور بار بار اپنے ہاتھ کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، وہی ہاتھ جو ایک بڑھیا کا ہاتھ تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ میرا اپنا ہاتھ تھا جو انتہائی خوبصورت تھا۔ پھر پیر صاحب اس سے مخاطب ہوئے، تم اس بچی سے دور ہو جاؤ۔ وہ بولی، اگر میں نے یہ عمل نہ کیا تو میں مر جاؤں گی۔ میں اگلے 500 سال تک امر ہونا چاہتی ہوں، جوان رہنا چاہتی ہوں۔ پیر صاحب بولے، میں تمہیں ہرگز یہ نہیں کرنے دوں گا۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تم اس لڑکی کی جان چھوڑ دو یا پھر میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں۔ اور بولی، ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، میں اس لڑکی کی جان نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر میں اس لڑکی کی جان چھوڑوں گی تو مر جاؤں گی، اگر نہیں چھوڑوں گی تو تم مجھے مار دو گے، اس لیے تم اپنی طاقت آزما لو۔ پھر پیر صاحب کلام پاک کی تلاوت اور اپنے وظائف پڑھنا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے پیر صاحب اپنے وظائف پڑھ رہے تھے ویسے ویسے پیر صاحب کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں اور کانوں سے خون بہنا شروع ہو گیا، جبکہ اس عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ پھر پیر صاحب کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے پیر صاحب کی آواز بلند ہو رہی تھی ویسے ویسے اس عورت کے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس عورت کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ جلنے لگی۔ وہ جیسے جیسے جل رہی تھی ویسے ویسے اس کے حلق سے چیخیں بلند ہو رہی تھی، اور چند ہی منٹوں میں اس عورت کا جسم راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ پیر صاحب کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ پھر پیر صاحب میرے دادا سے بولے، فوجی صاحب مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی بیٹی کو ایک نئی زندگی دی ہے، اور یہ جو راکھ کا ڈھیر ہے اس کو اپنی بیری کی جڑوں میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ آپ کی بیری دوبارہ ہری ہو جائے گی اور وہ پھل دینے لگ جائے گی۔ میرے دادا بولے،
پیر صاحب وہ تو ٹھیک ہے لیکن میری پوتی کا ہاتھ، اس کا کچھ کریں۔ وہ بولے اللہ کا شکر ادا کرو تمہاری پوتی کی جان بچ گئی ہے، یہ ہاتھ اس کا ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید یہ ٹھیک ہو جائے۔ اور پیر صاحب وہاں سے لڑکھڑاتے ہوئے چل دیے۔ پھر چند دن کے بعد پتہ چلا کہ پیر صاحب اس دنیا فانی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق ان کا جگر پھٹ گیا تھا، اور اتنے دن وہ پھٹے جگر کے ساتھ کیسے زندہ رہے یہ بس پیر صاحب ہی جانتے تھے۔ ان کے دل میں اللہ کا کلام تھا اور وہ نیک راہ پر چل رہے تھے، لیکن پھر بھی اس چڑیل کے وار سے وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ لیکن انہوں نے ایک لڑکی کو ایک چڑیل کے وار سے بچا لیا، اور ہمارے گھر کی وہ بیری 5 دن کے بعد پھر سے ہری بھری ہو گئی، اور اب اس پر سال میں 3 بار پھل لگتا ہے۔ میری عمر اس وقت 50 سال ہے۔ میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، سب کی شادیاں ہو چکی ہیں اور سب کے بچے ہیں۔ میرے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں میرے ساتھ ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایک ہاتھ تو بالکل ٹھیک ہے، تو دوسرے ہاتھ کو کیا ہوا ہے، جو ایسا لگتا ہے کسی 100 سال کی بڑھیا کا ہاتھ ہو۔ میرا ہاتھ آج بھی دوسرے ہاتھ سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ یہ کہانی میں بہت بار اپنے نواسے نواسی پوتے پوتیوں کو سنا چکی ہوں، اور ان کو بتاتی ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک کی آیات اور درود پاک پڑھ کر سویا کرو۔ ہماری طرح جنات، چڑیلے، شیطانی مخلوق بھی ہوتی ہیں جو ہم سے بہت کچھ چاہتے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد اب میں ڈرتی نہیں ہوں، بس رات کو اللہ کا نام لے کر سورتیں پڑھ کر آرام سے سو جاتی ہوں۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں، سٹوریاں، ناول، واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔